اور اب وفاق دباؤ میں نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں سہیل آفریدی جب وزیر اعلیٰ کے پی بنے تو اس کے بعد سے وہ تو مسلسل کہہ رہے تھے کہ کیونکہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے، چاہے فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، لیکن ظاہر ہے اب وزیر اعظم تو انہی کو رکھا گیا ہے پاکستان کے اندر، اور جب ان کو وزیر اعظم رکھا گیا ہے تو ہم صوبے کے لیے ہم انہی سے ہی بات کریں گے. جو ہمارے صوبے کے فنڈز انہوں نے دینے ہیں، جو بقایا جات دینے ہیں، جو بجٹ میں سے ہمارا حصہ بننا ہے، تو ہم انہی سے ہی بات کریں گے. سہیل آفریدی نے تو لیٹرز بھی شہباز شریف کو لکھے، سہیل آفریدی نے تو وفاقی حکومت کو لیٹرز بھی لکھے، سہیل آفریدی تو وفاقی حکومت سے بار بار مطالبات بھی کرتے رہے. لیکن وفاق کی جانب سے کیا کہا جا رہا تھا؟ وفاق کی جانب سے وفاقی وزراء کہہ رہے تھے سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں کہ منشیات فروش ہیں، یہ سمگلر ہیں، یہ ڈرگ ڈیلر ہیں. وہ سہیل آفریدی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ فتنۃ الخوارج کے حامی ہیں، ساتھی ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے دہشت گردوں اور سہیل آفریدی کا گٹھ جوڑ ہے، اور اسی طرح سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کابل سے مدد مانگ رہے ہیں. پھر جب ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی سہیل آفریدی کے خلاف، پوری ایک پریس کانفرنس، یعنی ایک پریس کانفرنس ڈی جی ایس پی آر نے پوری پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب کے خلاف، پھر ایک پوری پریس کانفرنس انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کے خلاف کی. اور جب ڈی جی ایس پی آر نے سہیل آفریدی صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد نون لیگ والوں نے تقریباً تمام اہم جو لوگ ہیں نون لیگ کے، انہوں نے پریس کانفرنسز کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ڈی جی ایس پی آر کی سہیل آفریدی کے بارے میں کی گئی باتوں پر حرف بحرف ایمان لاتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ باتیں ان باتوں پر ایمان لانا ہمارے سیاسی جو ہمارا مذہب ہے، سیاسی جو ہمارا مسلک ہے، جو سیاسی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اس سیاسی مذہب، سیاسی عقیدے کا حصہ ہے یہ چیز کہ ہم ڈی جی ایس پی آر کے ایک ایک لفظ پر ایمان لاتے ہیں. تو وہ وفاقی حکومت والے جو چیخ کر چلا کر سہیل آفریدی کے خلاف جھوٹی باتیں کرتے تھے، جھوٹے الزامات لگاتے تھے اور اس کو سمگلر اور کیا کچھ نہیں کہتے تھے، تو وہ ان کا جو بڑا ہے شہباز شریف، اس نے آج سہیل آفریدی سے ملاقات کی ہے. بھائی سہیل آفریدی تو کہہ رہے تھے، سہیل آفریدی تو اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ مجبوری ہے، ان کو رکھا گیا یہاں پہ ایز اے وزیر اعظم، تو انہی سے میں بات کروں گا. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر الزام لگاتے تھے، آپ کیسے ملے؟ وہ تو آپ کی ہی زیر اثر آپ کے ماتحت جو عدالتیں ہیں، ویسے عدالتیں حکومتوں کے ماتحت نہیں ہوا کرتی، لیکن پاکستان میں اس وقت تمام عدالتیں اوپر سے لے کے نیچے تک حکومت کے ماتحت ہیں اور اس نظام کے ماتحت ہیں. تو اس عدالت کا ایک جج اشتہاری قرار دیتا ہے، اس عدالت کا ایک جج کہتا ہے کہ سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو، اور شہباز شریف وہاں پہ آگے بڑھ کے ریسیو کرتے ہیں سہیل آفریدی کو اور ایک اشتہاری کو، جس کو ان کی اپنی ماتحت عدالتوں نے اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، جس کو ان کے ماتحت اداروں اور ان کے وزیر جو ہے وہ ملک دشمن قرار دیتے ہیں، جس کو آج تک یہ وزیر اعلیٰ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کو جس طرح سے